آج میر صاحب کی 107 نمبر غزل ہے، اس میں 4 اشعار انہوں نے فاروقی صاحب نے رکھے تھے. ان میں ایک ہے جس پہ میں بات کروں گا. پہلے چاہ رہا تھا 2 پہ کروں، لیکن وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی. آپ کو ابھی بتاتا ہوں وہ کیا وجہ تھی. تو وہ جو شعر ہے اس پہ فوری طور پہ آ جاتے ہیں کیونکہ ذرا لمبی بات ہے، اور آج کی گفتگو شاید 2 ٹکڑوں میں ہو. اس کی بھی وجہ ہے جو ابھی میں بتاؤں گا. تو یہ پہلا معاملہ چل رہا ہے. شعر یوں ہے کہ ہستی ہے اپنے طور پہ جوں بہر جوش میں، ہستی ہے اپنے طور پہ جوں بہر جوش میں، گرداب کیسا موج کہاں ہے حباب کیا. فوراً کہتے ہیں فاروق صاحب کہ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگرچہ ہستی ایک سمندر ہے لیکن یہ اپنے طور کا سمندر ہے. یعنی اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمندر اب کلیشے ہو گیا، اس کو کبھی استعمال کرتے ہیں. تیری سمندر آنکھوں آنکھوں کر لیتے ہیں فلموں میں، کہ ایک لڑکی کو دیکھا تو سمندر سی آنکھیں تھیں اور وغیرہ وغیرہ. جو کہ شاعری تو ایک طرح سے چلیے آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، لیکن اگر کلیشے ہے بھی تو اس کو آپ ایسا ایک تازگی دے دیں، بخش دیں، تو پھر وہ کلیشے نہیں رہتا. آپ زبان میں ایڈیشن کر دیتے ہیں جیسے میر صاحب اکثر ہی کرتے رہتے ہیں. اور ان کی وہ جو میٹافور ہمیں دیتے ہیں، استعارہ دیتے ہیں، وہ پھر بالکل سکہ بند ہو جاتا ہے نیا. اور اگر کوئی لوگ کسی چیز کو کسی طرح سے ایڈریس کرتے ہیں وہ اس کو پھر اور طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ جیسے یاقوت کہتے ہیں ہونٹوں کو کلیشے کے طور پہ، تو میر صاحب اس کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں کہ چمک یاقوت کی چلتی ہے اتنی دور کاہے کو، اچمبا ہے. ہاں، چمک یاقوت کی چلتی ہے اتنی دور کاہے کو، اچمبا ہے نظر بازوں کو ان ہونٹوں کی لالی کا. تو وہ کلیشے جو تھا اس میں انہوں نے ایک دم ایک سور پھونک دیا جیسے. وہ بات رہنے دیجیے، میں ڈسٹریکٹ ہو گیا تھوڑا سا. لیکن یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ سمندر اپنی طور کا سمندر ہے، اس کی موج و گرداب و حباب دکھائی نہیں دیتے. یعنی زندگی کے ہم کیا کیا اپنے اندر لے کے چل رہے ہیں دوسروں کو نظر نہیں آتا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہستی اپنے طور پر ایسی ہے جیسے کوئی سمندر جوش میں ہوتا ہے. یہ ایسا سمندر ہے جس میں گرداب، موج اور حباب سب ایک معلوم ہوتے ہیں. چھوٹا سمندر ہوتا تو شاید یہ چیزیں الگ الگ نظر آتی، لیکن سمندر بہت عظیم ہے اور اس میں جوش اس قدر ہے کہ سب چیزیں ایک معلوم ہوتی ہیں. جوش کے معنی ہجوم بھی ہوتے ہیں، یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں وہاں لوگوں کا بہت جوش تھا. اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو ان میں ولولہ تھا اور ایک بہت زیادہ ہجوم تھا. ہستی صرف ایک انسان کا وجود بھی ہو سکتا ہے، تمام عالم انسانی بھی اور تمام عالم وجود بھی. یہ ابہام ہے شعر میں. اور وہ ایک انسان کی ہستی ہو یا تمام عالم، اسے کسی وقت قرار نہیں. اور اس سے خود کو الگ کر کے دیکھیے تو کائنات کی یہ ساری بے قراری، اس کا یہ سارا عمل و حرکت کسی سمندر کی کثیر وسعت اور افراد کی طرح بے معنی سے عاری معلوم ہوتے ہیں. ہستی اور جوش کے لفظ رکھ کر ہمہ ہمی اور کثرت کی کیا خوبصورت تصویر کھینچی ہے. اب دیکھیے، اب دیکھتے ہیں اس مصرے کو. ہستی اور جوش کے لفظ رکھ کر، یہ فاروقی صاحب کا سگنیچر سٹائل ہے. ہستی اور جوش کے لفظ رکھ کر، جیسے بودلیر کے بارے میں سنتے تھے کہ وہ الفاظ اپنی میز پہ پھیلا دیتے تھے کاغذوں پہ، اور پھر ان کو رکھ کے ان کو مختلف سیکوینسز میں یا کمبینیشن میں رکھ کے شاعری کرتے تھے. تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ اٹھا کے لفظ اس جملے کے اندر رکھ دیا، ایک لفظ ہٹا کے. ہستی اور جوش کے لفظ کو رکھ کر ہمامی اور کثرت کی کیا خوبصورت تصویر کھینچی ہے. پڑھتے ہیں. ہستی ہے اپنی طور پہ جو بہر جوش میں ہے، تو صاحب ہمامی تو آئی ہے صاحب، بہر جوش میں خاص طور پہ. اس کے برابر یہ ہنرمندی بھی ہے کہ مصرع ثانی میں 3 ٹکڑے رکھ کر اس میں لفظ رکھے تھے 3، اس میں 3 ٹکڑے رکھ کر کثرت اور حرکت کے تاثر کو تقویت پہنچائی ہے. اور وہ 3 لفظ کیسے رکھے ہیں مجھے تو بہت اچھے لگے. یہ میر صاحب اکثر کرتے ہیں، گرداب کیسا موج کہاں ہے حباب کیا. اب یہ دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا تھا 2 حصوں میں ہوگی، یہ تو بات ہو گئی ان کی. اب کہتے ہیں کہ راشد نے، نون میم راشد نے بھی اس طرح کے پیکر کو بڑی کامیابی کے ساتھ برتا ہے. اے سمندر میں گنوں گا دانہ دانہ تیرے آنسو، جن میں ایک زخار بے ہستی کا شو. نظم اے سمندر. اب کہنا ہم یہ چاہ رہے تھے اس وجہ سے کیونکہ ہم راشد صاحب کے پرانے
گھرے ہوئے ہیں آدمی، ہمیں ان کی چیزوں سے بہت ہی کا اعتراف ہے، سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ جس قسم کی ووکیبلری استعمال کرتے تھے، اس کے لیے لغات کی طرف بھاگنا ہوتا تھا، بس تھوڑی آسانی ہو گئی ہے۔ تو اس والے یہ جو ان کا ہے نظم ہے، میں نے سوچا یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے یہ بھی آپ کی نظر کی جائے، کیونکہ بہت عمدہ سمندر کے اوپر ایسی باتیں اردو شاعری میں میں بہت کم پڑھا ہے، میں نے اردو انگریزی دونوں ہی کو، لیکن میں نے نہیں دیکھی۔ اس نظم میں 4-5 الفاظ میں نے الگ کر دی جو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے تھے، میں نے ان کو لکھ رکھا، کیونکہ میرے کچھ ہو سکتا ہے دوست ساتھی ایسے ہوں جن کو ان کے مطلب نہ سمجھ میں آئے ہوں۔ ایک لفظ ہے کابوس، میں نے پڑھا ہے 2-4 دفعہ، مطلب نہیں پتا تھا، اس کا مطلب ہے ڈراؤنا خواب، یعنی نائٹ میئر وغیرہ۔ ایک لفظ جولیدہ ہے، جولیدہ بالکل نہیں معلوم تھا، اس کا مطلب ہے بکھرا ہوا، یعنی جولیدہ منہ کا مطلب ہوتا ہے بال بکھرے ہوئے جو ہوتا ہے، دلیپ کمار ٹائپ آدمی، جولیدہ منہ۔ ایک لفظ ہے راندہ، یہ راشد صاحب نے استعمال کی، راندہ، رے الف نون دال، راندہ کا مطلب ہے پرایا، نکالا ہوا۔ یہ اب اتنی بری بات نہیں سمجھی جاتی ماڈرنٹی میں، لیکن پرانے زمانے میں پرایا ہونا، جس کو ٹرائب سے نکال دیا جائے، قبیلے سے، اس سے بڑی بری بات کوئی نہیں تھی۔ ہمیں یاد ہے جب ہم پڑھ رہے تھے کلاسکس کو اپنے گریجویٹ اسکول میں، تو ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ سقراط کو انہوں نے کہا ابھی تم وہاں فلانی جگہ چلے جاؤ، وہ کون سا آئلینڈ تھا مجھے یاد نہیں آ رہا، اور اس کا جو ایک شاگرد تھا خاص، کیٹو، کیا نام تھا، کیٹو تھا، وہ بڑا شہزادہ تھا، وہ آیا اس کے پاس، کہتے ہیں ہم تمہیں وہاں لے جائیں گے، وہاں ایگزائل میں رہنا، مزے کرو گے، لندن میں بیٹھو گے اپنے، خاصی معاملات آسان ہو جائیں گے سویڈن میں۔ تو اس نے سقراط نے اس کو کہا واٹ می آؤٹ دیر ود دوز باربیرینس، تو باربیرین کے لفظ کی جو اوریجنل ڈیفینیشن ہوتی ہے، جو ہماری تہذیب کا نہیں ہے، کم درجے کا ہے، ایک طرح کی ریسسٹ ٹرم ہے، لیکن اس زمانے میں قبیلے سے باہر رہنا جو ہے وہ بہت ہی بڑی معیوب بات تھی، شاید موت کے بعد اس سے زیادہ کئی لوگ موت کو پریفر کرتے تھے سقراط جیسے۔ تو جولیدہ، راندہ، اور ایک لفظ ہے رو گرداں، یہ اتنا مشکل نہیں، جیسے پلٹا ہوا رو گرداں، اور استراحت کا مطلب تھوڑا بہت پتہ تھا، تھوڑا اور پتہ کیا، راحت کے ہیں، لیکن اس کا روٹ مطلب پتہ لگا کہ 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو بھی استراحت کہتے ہیں، آسودگی، سکھ۔ تو چلیے صاحب دیکھتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں کابوس وغیرہ، میرا خیال ہے ان الفاظ کی وجہ سے بجاج جیسے جو شاعر تھے، انہوں نے راشد صاحب کے اوپر پھپکی کسی تھی کہ ہاں ہاں بھئی جب تمہاری جو شاعری ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی تو تم بھی مشہور ہو جاؤ گے۔ تو ناٹ دیٹ مجاز کوئی راشد کے قریب آ سکتے ہیں، لیکن یہ لطیفے وطیفے کرتے رہتے تھے آپس میں۔ سنیے صاحب راشد کی نظم، اور پھر خدا حافظ۔ اے سمندر طے کرے شب جسم آوازیں، رگوں میں دوڑتا پھرتا لہو، پتھروں پر سے گزرتے رقص کی خاطر، اذاں دیتے گئے اور میں مرتے درختوں میں نہاں سنتا رہا، ان درختوں میں میرا ایک ہاتھ عہد رفتہ کے سینے پہ ہے، دوسرا ایک شہر آئندہ میں ہے، جو یائے راہ شہر جس میں آرزو کی میں انڈیلی جائے گی، زندگی سے رنگ کھیلا جائے گا، اے سمندر، اے سمندر، آنے والے دن کو یہ تشویش ہے، رات کا کابوس جو دن کے نکلتے ہی ہوا ہو جائے گی، کون دے گا اس کے ژولیدہ سوالوں کا جواب، کس کرن کی نوک، کن پھولوں کا خواب، اے سمندر، میں گنوں گا دانہ دانہ تیرے آنسو، جن میں آنے والا جشن وصل نا آسودہ ہے، جن میں فردائے عروسی کے لیے کرنوں کے ہار، شہر آئندہ کی روح بے زماں چنتی رہی، میں ہی دوں گا جشن میں دعوت تجھے، استراحت تیری لہروں کے سوا کس شے میں ہے، رات اس ساحل پہ غراتے رہے، غم زدہ لمحات کے ترسے ہوئے، کتوں کی نظریں چاند پر پڑتی رہیں، ان کی غو غو دور تک لپکی رہی، اے سمندر،
ابر کے اوراق کوہن بازوئے دیرین آئے امید پر، اڑتے رہے دور سے لائے نرالی داستاں، چاند کی ٹوٹی ہوئی کشتی کی باہوں پر رواں، شہر آئندہ کے دست و پا کے رنگ، جیسے جال دینے پہ سب، جیسے جان دینے پہ سب آمادہ ہوں، دست و پا میں جاگ اٹھے راگ کی مانند، میں بھی دست و پا میں جاگ اٹھا، اے سمندر کل کے جشن نو کی موج، شہر آئندہ کی بینائی کی حد تک آ گئی، اب گھروں سے جن میں راندہ روز و شب چار دیواری نہیں، مرد و زن نکلیں گے ہاتھوں میں اٹھائے برگ و بہار، جن کو چھو لینے سے لوٹ آئے گی رو گرداں بہار، اے سمندر۔ ذرا لمبا ہو گیا لیکن امید ہے آپ لوگ معاف کریں گے اور شاید تھوڑا بہت انجوائے بھی